بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ ہمارے ایمان پر مبنی ہے کہ اسلام خدا کی طرف سے عطا شدہ آخری اور مکمل دین ہے جو نوع انسانی کی تمام مشکلات یعنی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے تو اس کے جواب میں مختلف گوشوں سے مختلف آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ان آوازوں کو یکجا کیا جائے تو ان کا ماحصل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ جس اسلام کا تصور صرف اس قدر ہو وہ تمام نوع انسانی کی مشکلات تو ایک طرف خود مسلمانوں کی مشکلات کا حل بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے جس کی بنیادیں چند محکم اور غیر متبدل تصورات پر قائم ہیں۔ جب تک یہ بنیادی تصورات واضح اور غیر مبہم اور متعین طور پر سامنے نہ آئیں، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ وہ نظام زندگی ہے کیا جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو زندگی کے اہم مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ زیر نظر گفتگو میں نے انہی تصورات کو پیش کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان تصورات کی جنہیں اسلام کی بنیاد کہہ کر پیش کیا گیا ہے، سند کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آسان ہے۔ قرآن کریم اسلام کا ضابطۂ قوانین ہے۔ دین اس کے اندر مکمل اور محفوظ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اسلامی تصورات وہ ہیں جن کی سند قرآن کریم سے مل جائے۔ میں نے ان تصورات کو اپنی بصیرت کے مطابق قرآن ہی سے اخذ کیا ہے اور انہیں قرآنی سند کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے کسی مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے میں میری بصیرت غلطی کر گئی ہو، اس لیے کہ یہ بہرحال ایک انسانی کوشش ہے۔ اس میں سہو و خطا کا امکان ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کسی غیر قرآنی تصور کو دانستہ قرآنی کہہ کر پیش کر دیا ہو۔ ایسا کرنا میرے نزدیک شرک ہے، جس سے بڑا جرم خدا کی عدالت میں اور کوئی نہیں۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں، اور دین اور مذہب میں جو بنیادی فرق ہے اسے میں نے مختلف مواقع پر بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔ اس مقام پر اس قدر سمجھ لینا کافی ہوگا کہ خدا کے رسول دین کو اس کی اصلی شکل میں وحی کے ذریعے پیش کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے نام لیوا اس دین میں تحریف کر دیتے تھے، اکثر اپنی مفاد پرستیوں کے لیے دیدہ دانستہ لیکن بعض نادانستہ طور پر بھی دین کی اس محرف صورت کو مذہب کہا جاتا ہے۔ انبیاء سابقہ کی طرف سے پیش کردہ دین کی طرح اسلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، اور اسے بھی اس کے نام لیواؤں نے رفتہ رفتہ دین کی سند انہی سے پیشوائیت یا پرسٹ کرافٹ کی انسٹیٹیوشن کا آغاز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان بکھری ہوئی قوتوں کے جوش غضب سے بچنے کا طریق ان کے سامنے جھکنا اور گڑ گڑانا نہیں، ہم تمہیں ایسے عمل بتاتے ہیں جن سے یہ قوتیں مجبور ہو کر تمہارے حسب منشا کام کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ اس طرح ان منتروں جنتروں کا وجود عمل میں آیا جنہیں سحر یا جادو کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ علماء اس دور کو ایج آف میجک کہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھیے تو انسانی تمدن نے بادشاہت کا ادارہ وضع کیا۔ اس کی روح سے ایک شخص اتنی بڑی قوتوں کا مالک بن جاتا یا اسے ایسی قوتوں کا حامل سمجھ لیا جاتا کہ اس کا ہر حکم اٹل اور ہر فیصلہ ناطق قرار پاتا۔ وہ غصے میں آتا تو بستیوں کی بستیاں تباہ و برباد کر دیتا، خوش ہوتا تو گاؤں کے گاؤں انعام میں بخش دیتا۔ نہ اس کے خوش ہونے کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون مقرر تھا، نہ ناراض ہونے کے لیے کوئی سبب اور علت۔
سعدی کے الفاظ میں بادشاہوں کی کیفیت یہ تھی کہ گاہ بے سلام بر رنجیدہ و گاہ بے دشنام خلعت بے بخشنت، انہیں خوش کرنے اور خوش رکھنے کے لیے ان کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے، ان کے حضور سجدے کیے جاتے، نذرانے پیش کیے جاتے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صاحب قوت و جبروت ہستی تک ہر شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کی راہ میں سینکڑوں حاجب و دربان ایستادہ رہتے، لہٰذا عوام ان تک اپنی درخواست پہنچانے کے لیے وسیلے تلاش کرتے اور سفارشیں ڈھونڈتے۔ اس کے لیے کبھی ان کے دربانوں کی منتیں کرنی پڑتی، کبھی ان کے مقربین کو رشوتیں دے کر آمادہ کیا جاتا کہ وہ کسی مناسب موقع پر جب بادشاہ سلامت کا مزاج موڈ اچھا ہو، ان کی درخواست ان کے حضور پیش کر دیں۔ بادشاہ کی بے پناہ قوتوں کے پیش نظر بعض لوگ خود اسے ہی خدا تسلیم کر لیتے، لیکن بعض کہتے کہ خدا ان تمام تضمینات و لوازمات کے ساتھ اس حیات میں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہے اور بادشاہ زمین پر اس کا سایہ ہے۔ اس طرح ذہن انسانی میں خدا کا تصور ایک مطلق العنان مستبد حاکم، راجا یا سلطان یا بادشاہ کے تصور کے مطابق قائم ہو گیا۔ مارکس وغیرہ کا خیال ہے کہ عوام کے ذہن میں خدا کا یہ تصور از خود قائم ہو گیا، بلکہ اس طبقے نے جس نے دولت اور اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، پیشوائیت کی مدد سے اس تصور کو عوام کے ذہن میں خاص طور پر راسخ کیا تاکہ ان کی مفاد پرستیوں، ویسٹڈ انٹرسٹس کو الوحیاتی سند، ڈیوائن اتھارٹی حاصل ہو جائے اور اس طرح محنت کش طبقہ ان کے چنگل سے نکلنے نہ پائے۔ بہرحال حقیقت یہ ہو یا وہ، یہ واقعہ ہے کہ ذہن انسانی اس وقت سے اس وقت تک خدا کے تصور کے متعلق اس قسم کی بھول بھلائیوں میں کھویا ہوا ہے جن سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں آتا۔ واضح رہے کہ اس وقت تک خدا کی پرستش کے متعلق ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ اس تصور کے متعلق ہے جو ذہن انسانی کا پیدا کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس مقام پر کہہ دیا جائے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بلند مذاہب میں بھی جن کا دعویٰ ہے کہ ان کی تعلیم ذہن انسانی کی تخلیق نہیں بلکہ وحی پر مبنی ہے، خدا کا تصور کچھ اس قسم کا پایا جاتا ہے، لیکن مختلف مذاہب عالم میں وحی کی تعلیم میں انسانی خیالات، تصورات، نظریات اور معتقدات کی آمیزش اس حد تک ہو چکی ہے کہ ان کے ہاں اصلی اور وضعی کی تمیز ہی باقی نہیں رہی، نہ ہی ان کے پاس اب کوئی ایسا معیار ہے جس کی روح سے وہ خالص وحی کی تعلیم کو انسانی تصورات سے الگ کر سکیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف خود ان مذاہب کے علماء اور پیشواؤں کی طرف سے کھلے بندوں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے آج کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا، نہ کہہ سکتا ہے کہ جس کتاب کو وہ اپنی آسمانی کتاب کہتے ہیں وہ لفظاً وہی ہے جو ان کے پیغمبر کو ملی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ ان کتابوں میں خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ اس تصور سے ملتا جلتا ہے جو ذہن انسانی نے وضع کیا ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم اسلام کی طرف آتے ہیں۔ واضح رہے کہ جب ہم اسلام کے متعلق بات کریں گے تو اس کے لیے ہماری سند قرآن مجید ہوگی، اور قرآن کے متعلق یہ حقیقت اپنوں اور بیگانوں سب کے نزدیک مسلم ہے کہ یہ حرفاً وہی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے بذریعہ وحی پا کر امت کو دیا تھا۔ قرآن خدا کے متعلق بات کرنے سے پہلے انسان کے متعلق بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسانی زندگی کے دو تصور ہیں، ایک وہ جسے مادی تصور حیات یعنی مٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف کہا جاتا ہے۔ اس تصور کی روح سے یہ مانا جاتا ہے
کہ انسان عبارت ہے اس کے طبعی جسم فزیکل باڈی سے جو طبعی قوانین کے مطابق وجود میں آتا ہے، انہی قوانین کے مطابق سرگرم عمل رہتا ہے اور انہی کے مطابق آخر الامر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسانی جسم کے انتشار ڈس انٹیگریشن سے انسانی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تصور حیات کی روح سے انسان کو نہ خدا کے ماننے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی خارجی رہنمائی کی احتیاج۔ انفرادی طور پر جسم کی پرورش طبعی قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ جو شخص ان قوانین کا اتباع کرتا ہے اس کی صحت اور توانائی اچھی رہتی ہے۔ جو ان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ بیمار اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ان امراض کا ازالہ بھی قوانین طبعی کی روح سے کیا جا سکتا ہے۔ جب اس کے قوی مزمحل ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی رہی اس کی اجتماعی زندگی، سو اس کے لیے عقل اور تجربہ کی روشنی میں اسے قواعد و ضوابط مرتب کیے جا سکتے ہیں جن کے مطابق مختلف افراد پر مشتمل قوم کی پرورش ہوتی رہے، جس کے مفاد محفوظ رہیں، اس کی توانائیاں نہ صرف قائم رہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جائے تاکہ وہ ان اسباب و حوادث کا مقابلہ کر سکے جو اس کے درپے تخریب ہوں۔ ایسے قوانین کے وضع اور مرتب کرنے میں ان کے پیش نظر صرف ایک معیار ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ان کے ذریعے ان کی اجتماعی قوت و سطوت برقرار رہے اور ان کے غلبہ و تسلط میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ انسانی قوانین کی تشکیل میں بھی قوی مصلحت بنیادی جذبہ ہوگا اور ان میں تغیر و تبدل بھی اسی نقطہ کے مطابق عمل میں آتا رہے گا۔ اس کے لیے نہ خدا کی ضرورت ہے نہ اس کی طرف سے کسی رہنمائی کی حاجت۔ قرآن کریم اس زندگی کو حیوانی سطح اینیمل لائف کی زندگی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 12، جو لوگ زندگی کی بلند حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ حیوانوں کی طرح متاع حیات سے فائدہ اٹھاتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ وہ دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ ان لوگوں کا مطمع نگاہ اور مقصد حیات صرف وہی مفاد پرستیوں کے جذبات کا اتباع ہوتا ہے۔ ان کی عقل و فکر بھی صحیح کام دینے کی بجائے ان کے جذبات کی لونڈی اور ان کے مقاصد کے بروئے کار لانے کا اعلیٰ کار بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 43-44، کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو ایسے شخص کی نگرانی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل و فکر سے کام لیتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ لوگ انسان نہیں حیوان ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ یہ لوگ اگر اس حقیقت کا اقرار بھی کریں کہ خارجی کائنات کا عظیم سلسلہ خدا کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے تو بھی قرآن اسے خدا پر ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ انہی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ سورہ العنکبوت آیت نمبر 21، اگر تو ان سے پوچھے کہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کس کے قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے قوانین کی۔ ان سے پوچھو کہ جب تم خارجی کائنات میں خدا کے قوانین کی کار فرمائی کا اقرار کرتے ہو تو انسانی دنیا میں اس سے کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہارے ذہن میں وہ کون سا مقام آ جاتا ہے جہاں تم الٹے پھر جاتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سورہ الجاسیہ آیت نمبر 24 کہتے ہیں کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، ہم طبعی قوانین کے مطابق مرتے اور زندہ رہتے ہیں۔
اور مرور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ہے ایک تصور حیات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ محض ظن و قیاس پر مبنی ہے، علم و حقیقت پر نہیں۔ دوسرا تصور حیات وہ ہے جس کی روح سے مانا جاتا ہے کہ انسان صرف طبعی جسم سے عبارت نہیں، جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات، پرسنالٹی، نفس، سیلف، انا یا خودی کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کے لیے نفس کا لفظ آیا ہے اور اسے روح خدا بندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کے سلسلے میں کہا گیا ہے خدا نے انسانی تخلیق کے سلسلے کی ابتدا بے جان مادے سے کی، پھر اسے مختلف ارتقائی منازل سے گزارتے ہوئے اس مقام میں لے آیا جہاں اس کی نسل کی افزائش میں سلسلہ تولید ہونی تھی۔ اس مقام تک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ثم سوا، پھر اس نے اس میں سے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس میں خاص اعتدال و تناسب پیدا کیا اور اس میں اپنی توانائی کا ایک شمع ڈال دیا، اور اس طرح تمہیں سماعت و بصارت اور قلب عطا کر کے اس قابل بنایا کہ تم مختلف علوم حاصل کر سکو۔ لیکن تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان قوتوں اور صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اس مقام پر قرآن نے بتایا ہے کہ سلسلہ ارتقاء آرگینک ایولیشن کی سابقہ کڑیوں میں انسان بھی دیگر حیوانات کی سطح پر تھا۔ جب یہ آگے بڑھا تو اس میں ایک امتیازی خصوصیت پیدا ہوئی جس سے یہ الگ قسم کی مخلوق بن گیا۔ یہ امتیازی خصوصیت وہ ہے جسے قرآن نے روح خداوندی یا الوحیاتی توانائی، ڈیوائن انرجی سے تعبیر کیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن میں روح کا لفظ ان معنوں میں نہیں آیا جن معنوں میں اسے مادہ، میٹر کے معنوں کے مقابلہ میں استعمال کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ اسپرٹ یا سول کے معنوں میں نہیں آیا، یا وہ الوحیاتی توانائی ہے جسے انسانی ذات یا نفس کہا جاتا ہے۔ سماعت و بصارت، سینسز اور قلب، مائنڈ وہ ذرائع ہیں جو انسانی ذات کو معلومات باہم پہنچاتے اور ان میں تمیز و تفریق پیدا کرتے ہیں۔ یہ ذات اس علم کی روشنی میں اپنے اختیار و ارادے سے معاملات کے فیصلے کرتی ہے اور اپنے ذرائع یا یوں کہیے کہ جسم اور اس کی قوتوں کو اپنے فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بناتی ہے۔ یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ نفخہ فی من روح، یہ مطلب نہیں کہ خدا نے اپنی ذات میں سے ایک حصہ انسان کو دے دیا۔ ذات، پرسنالٹی ایک ناقابل تقسیم وحدت، انویزیبل ہول ہوتی ہے جو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ تصور غلط ہے کہ انسانی ذات خدا کی ذات کا ایک جزو ہے جو اپنی اصل سے جدا ہو کر مادی آرائشوں میں پھنس گئی ہے، اور اس کی تگ و تاز کا منتہا یہ ہے کہ یہ جزو پھر اپنے کل میں جا ملے جس طرح قطرہ دریا میں جا ملتا ہے۔ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ خدا کی ذات اپنی جگہ مکمل ہے اور انسانی ذات جو اگرچہ خدا کی ودیت کرتا ہے اپنے مقام پر مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ انسانی زندگی کا یہ تصور کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں بلکہ اس میں جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے اس کی ذات کہتے ہیں، وہ بنیاد ہے جس پر دین کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ اگر اسے مان لیا جائے تو دین کی بات آگے چلتی ہے، اگر اسے تسلیم نہ کیا جائے تو دین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے تسلیم کر لینے سے جو بات آگے چلتی ہے اس کی چند اہم کڑیاں یہ ہیں: ذات یہاں بھی ہو، اس کے بنیادی خصائص، بیسک کریکٹرسٹکس وہی ہوں گے۔ انسان کی ذات بنی ہوئی نشو و نما یافتہ ڈیولپ فارم میں نہیں ملتی،
یہ اسے بطور ممکنات زندگی، ریئلائزیبل پاسبلٹیز یا مضمر، لینٹنٹ یا مستتر، پوٹینٹ یا خوابیدہ، ڈورمنٹ شکل میں ملتی ہے۔ اس کا مشہود ایکچولائز، مینیفیسٹ کرنا انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اسے انسانی ذات کی نشو و نما، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ایک غیر تربیت یافتہ ذات، ان ڈیولپ پرسنالٹی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نشو و نما یافتہ ذات، ڈیولپ پرسنالٹی بطور خارجی معیار، آبجیکٹو سٹینڈرڈ اس کے سامنے رہے۔ اگر انسان کے سامنے اس قسم کا کوئی خارجی معیار نہ ہو تو وہ کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک اس کائنات میں ذات یا تو خدا کی ہے یا اس سے نیچے اتر کر انسان کی۔ خدا کی ذات مکمل ترین، بلند ترین اور کامل نشو و نما یافتہ ہے، اس لیے وہی ذات انسانی ذات کے لیے خارجی معیار بن سکتی ہے۔ واضح رہے کہ خدا کی ذات انسانی ذات کی طرح رفتہ رفتہ نشو و نما پا کر مکمل یا نشو و نما یافتہ نہیں ہوتی، وہ فی ذات مکمل اور نشو و نما یافتہ تھی اور ہے۔ ہم خدا کی ذات کی گناہ حقیقت اور ماہیت و کیفیت کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ خدا کی ذات تو ایک طرف، ہم اپنی ذات کی گناہ حقیقت کے متعلق بھی کچھ نہیں جان سکتے۔ ذات اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے، یہی صفات ہیں جنہیں ہم نے بیان کیا ہے۔ یہ صفات و خصائص در حقیقت ذات کے مختلف فیکٹس ہوتے ہیں، ہم یہاں بیان کر چکے ہیں، بجز ان صفات کے جو ذات خداوندی کے لیے مختص ہیں، مثلا ازلیت، ابدیت، هو الاول والآخر، لا متناہیت وغیرہ۔ پھر چونکہ خدا کی ذات مکمل ترین، بلند ترین اور لا محدود ہے، اس لیے اس کی صفات بھی مکمل ترین، بلند ترین اور لا محدود ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسانی ذات میں یہ صفات حدود بشری کے اندر سمٹی ہوئی ہیں۔ صفات خداوندی اور انسانی ذات کی صفات میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ قرآن نے صفات خداوندی کو اس تفصیل، وضاحت اور حسن و خوبی سے بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے ان کے معیار بننے میں کسی قسم کا شک و شبہ یا ابہام و التباس نہیں رہ سکتا۔ قرآن نے وہ ضابطہ بھی دیا ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات کی ان مضمر اور خوابیدہ صفات کی نمود ہوتی ہے، یا بالفاظ دیگر انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے، وہ خدا کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، صبغۃ اللہ، یا یوں کہیے کہ اسے قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس نظام یا ضابطہ کو الدین کہتے ہیں۔ اس ضابطہ یا نظام کی روح سے انسانی ذات کی نشو و نما معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے، تجرد گاہوں اور خلوت گاہوں میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جس معاشرے میں الدین عملی شکل اختیار کرتا ہے، اس میں ہر فرد کی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے، اور تمام افراد معاشرہ سرفرازیوں اور سربلندیوں اور خوشگواریوں اور شادابیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان کے ہر کام، بلکہ آرزو، ارادہ اور دل میں گزرنے والے خیالات تک کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جو اس کی ذات کی نشو و نما میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، عمل خیر کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس جو کام اس کی ذات کے صنف و اضمحلال کا موجب بنے، عمل شر ہے۔ بالفاظ دیگر جس طرح جسم انسانی کی نشو و نما اور صنف و ہلاکت کے لیے قوانین مقرر ہیں، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما اور تباہی و بربادی کے لیے
قوانین متعین ہیں۔ اگر انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی رہے تو انسانی جسم سے متعلق حوادث حتیٰ کہ اس کی موت کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی ایک نشو و نما یافتہ ذات حیات جاوید حاصل کر لیتی ہے، اسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ تصریحات بالا سے یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کی روح سے خدا اس مکمل ترین، بلند ترین اور نشو و نما یافتہ ذات کا نام ہے جس کی صفات انسانی ذات کے نشو و نما کے لیے بطور خارجی معیار کام دیتی ہیں۔ ان صفات خدا بندی اسماء الحسنہ کو اپنے سامنے بطور معیار رکھ لینا اور اپنی ذات میں اعلیٰ حد بشریت ان کی نمود کو زندگی کا نصب العین قرار دے لینا ایمان باللہ، خدا پر ایمان کہلاتا ہے۔ دین اس عملی ضابطۂ زندگی یا نظام حیات کا نام ہے جس کے مطابق معاشرہ متشکل کرنے سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس نظام کے قوانین کا مجموعہ قرآن ہے۔ واضح رہے کہ مذہب کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں آیا، وہ صرف دین کے متعلق بات کرتا ہے۔ یعنی ایک عملی نظام حیات کے متعلق مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ دین آدمی کو حیوانی سطح سے ابھار کر انسانی سطح پر زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے، جس سے ایک فرد اس دنیا میں بھی سرفرازیوں اور سربلندیوں کی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے بعد کی دنیا یعنی آخرت میں مزید ارتقائی مناظر طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین کا مقصود افراد کی ذات کی نشو و نما ہے تو وہی انفرادی تصور ہے جسے خانقاہیت کا مسلک، ویدانیت تصوف اپنے طریق پر پیش کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کائنات یا انسانی حیات اجتماعیہ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سوال اہم ہے اور اسے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کائنات کی ہر شے میں خدا کا عمل تخلیق اور نظام ربوبیت اس کے قوانین کے مطابق جاری و ساری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ضمناً یہ دیکھ لینا بھی ضروری ہے کہ تخلیق اور نظام ربوبیت سے کیا مراد ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک نظام وہ ہے جس میں مختلف اشیاء کائنات کا اولین ہیولا عدم سے وجود میں آیا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اسے قرآن نے امر سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ گوشہ جس میں خدا کا ارادہ اور فیصلہ اس انداز سے عملی شکل اختیار کرتا ہے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 82، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس اولین ہیولا کے وجود میں آ جانے کے بعد مختلف عناصر میں نئی نئی تراکیب سے نئی نئی چیزیں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اسے تخلیق کہتے ہیں۔ خلق کے معنی ہیں صحیح توازن و تناسب پرپوشن کے ساتھ پیدا کرنا۔ اس طرح کائنات میں تخلیقی اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ رہا خدا کا عمل تخلیق۔ اس کے بعد اس کا نظام ربوبیت شروع ہوتا ہے۔ ربوبیت کے معنی ہیں کسی شے کو اس کے نقطہ آغاز سے آہستہ آہستہ بتدریج اس کے نقطہ تکمیل تک پہنچا دینا۔ خدا کا یہ عمل تخلیق اور ربوبیت کائنات کے ہر گوشے میں جاری و ساری ہے، لیکن ہمارے اندازوں کے مطابق اس کی رفتار بڑی سست ہے۔ فطرت کی اسکیمیں اپنی تکمیل تک پہنچنے کے لیے ایسے مراحل میں سے گزرتی ہیں جن کا ایک ایک مرحلہ پیریڈ ہزار سال کا ہوتا ہے۔ سورہ سجدہ میں ہے اللہ اپنی اسکیم کو عالم امر کی بلندیوں میں ترتیب دے کر اس کا آغاز پست ترین نقطہ عرض سے کرتا ہے، پھر وہ اسکیم اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اس کی مقررہ کردہ منزل کی طرف بلند ہوتی چلی جاتی ہے، ایک یوم میں جو تمہارے حساب و شمار سے ہزار سال کا ہوتا ہے۔ دوسرے مقام پر ان ارتقائی مناظر کو 50 ہزار سال کا بھی بتایا گیا ہے۔ ان مراحل کے سلسلہ دراز کے متعلق کچھ سمجھنا ہو تو نظریہ ارتقاء تھیوری آف
آرگینک ایولیشن کے ماہرین سے پوچھیے، وہ بتائیں گے کہ ایک نو میں ذرا سی تبدیلی کے لیے کس طرح لاکھوں برس کی مدت درکار ہوتی ہے۔ کائنات میں جب خدا کی اسکیم تنہا کار فرما ہوتی ہے تو مختلف اشیاء اپنے ارتقائی مراحل اس سست رفتاری سے طے کرتی ہیں، لیکن اگر انسان خدا کے اس تخلیقی پروگرام میں اس کا رفیق بن جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ طول و طویل مدت سمٹ کر دنوں اور مہینوں میں محدود ہو جاتی ہے، مخلوقات میں نت نئے اضافے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے انسان اور خدا کے درمیان مکالمہ کی شکل میں انسان کی زبان سے کہا ہے کہ تو شب افریدی چراغ افریدم، صفال افریدی اغاغ ہو افریدم، بیابانو کوہسار دراغ افریدی، خیابانو گلزار و باغ افریدم، من آنم کے از سنگ آئینہ سازم، من آنم کے از زہر نوشینہ سازم۔ یہی وہ خدا کے تخلیقی پروگرام ہیں، اس کے رفیق بننے والے انسان ہیں جنہیں قرآن خالق کہہ کر پکارتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ خدا احسن الخالقین ہے، یعنی جس کی تخلیق میں حسن و توازن اپنی انتہا تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے تخلیقی پروگرام میں انسان کی رفاقت بھی کچھ کم اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس کی حقیقی اہمیت اس مقام میں سامنے آتی ہے جہاں یہ اس کے قانون مکافات میں اس کا رفیق بنتا ہے۔ جس طرح خارجی کائنات میں خدا کا قانون مکافات عمل ہر سبب کاز سے ایک نتیجہ فیکٹ پیدا کرتا ہے، اسی طرح انسانی دنیا میں ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کرتا ہے اور مرتب کرتا رہتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ اس کے قانون کے مطابق جس کام کا نتیجہ خوشگواری و شادابی ہے اس سے زندگی میں شادابی اور خوشگواری پیدا نہ ہو، اور جس کام کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے اس سے قومیں تباہ و برباد نہ ہوں۔ لیکن کائناتی نظام کی طرح اس گوشے میں بھی خدا کے قانون مکافات کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ وہی ہزار سال کا ایک دن خارجی کائنات میں قانون خدا بندی کی سست روی انسان کو کچھ زیادہ متاثر نہیں کرتی، لیکن انسانی معاشرہ میں اس کی یہ رفتار دلوں میں شکوک و شبہات کی چبھن اور خلش و اضطراب کی پھانس پیدا کر دیتی ہے۔ مثلا اس کا قانون ہے کہ ظالموں کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی، یہ خدا کا غیر متبدل قانون ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم پنپتے چلے جاتے ہیں اور مظلوم پستے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے قانون مکافات کو نہیں مانتے وہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اگر خدا کا قانون کچھ حقیقت رکھتا تو ظالموں کی کھیتیاں پنپتی کیوں چلی جاتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کا چلن یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ظالم جب تک صاحب قوت ہے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے سورہ الحج آیت نمبر 47۔ یہ لوگ تجھ سے اے رسول کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ ہماری غلط روش کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا، تو وہ تباہی اور بربادی کہاں ہے؟ وہ آتی کیوں نہیں؟ اگر تم سچے ہو تو اسے جلدی سے لے آؤ۔ بات یہ ہے کہ خدا کا قانون بالکل برحق ہے، لیکن خدا کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار سے 1000 سال کا ہوتا ہے، لیکن مظلوم کا اس سے اطمینان نہیں ہو سکتا کہ ظالم کی تباہی 1000 یا 500 سال بعد ہوگی۔ اس سے جب کہا جاتا ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، تو وہ اس کے جواب میں ٹھنڈی سانس بھر کر کہہ دیتا ہے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے وعدے بالکل سچے ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ اس کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کا قانون مکافات تمہارے حساب و شمار
سے نتیجہ خیز ہو تو تم اس کے پروگرام میں اس کے رفیق بن جاؤ۔ چنانچہ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 136، تم ان ظالموں سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہو اور مجھے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرنے دو۔ نتیجہ بتا دے گا کہ آخر الامر کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ خدا کا یہ قانون کس طرح برحق ہے۔ ظالموں کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ خارجی دنیا میں خدا کی تخلیقی پروگرام میں تو ہر قوم حصہ لے سکتی ہے، طبعی سائنس کا مقصد ہی یہ ہے، لیکن خدا کے قانون کو انسانی معاشرہ میں نتیجہ خیز بنانے کے لیے وہی جماعت خدا کی رفیق بن سکتی ہے جو اس قانون کی محکمیت پر یقین رکھے، اور جن افراد پر یہ جماعت مشتمل ہو ان کی ذات میں صفات خدا بندی کی نمود ہو۔ یہ وہ افراد ہیں کہ ان کے ہاتھوں جو کچھ خدا کی رفاقت کے سلسلے میں سرزد ہوتا ہے خدا اسے خود اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ چنانچہ جب یہ جماعت ظالموں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی کھیتی پروان نہیں چڑھ سکتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سر بکف اور کفن بدوش بدر کے میدان میں آ گئے اور دو اور مخالفین کو مقدول و مغلوب کرنے کے بعد فتح و منصور لوٹی۔ اس ضمن میں خدا نے کہا کہ سورہ انفال آیت نمبر 17، ان ظالمین کو تم قتل نہیں کر رہے تھے، خود اللہ قتل کر رہا تھا، تم ان پر تیر نہیں چلا رہے تھے، خود خدا چلا رہا تھا۔ یہ حصہ خدا کے قانون مکافات میں انسانی رفاقت سے متعلق تھا۔ اس سے آگے بڑھیے تو خدا کا نظام ربوبیت سامنے آتا ہے۔ خارجی کائنات میں یہ نظام کس طرح کار فرما ہے ہمیں سر دست اس سے بحث نہیں۔ انسانی دنیا کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ سورہ ہود آیت نمبر 6، کوئی زمین پر چلنے والا یا کوئی متنفس ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لاکھوں انسان ایسے ہیں جنہیں 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو نہیں ملتا۔ اس لیے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ خدا کی یہ ذمہ داری کیسی ہے جس میں انسان بھوکے مرتے ہیں۔ یہ خیال ان لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اپنی اس قسم کی ذمہ داریوں کو براہ راست پورا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری ان افراد کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے جن کی ذات میں خدا کی صفت رب العالمین کی نمود ہوتی ہے۔ یہ افراد ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں رزق سامان زیست ذخیروں میں بند نہیں رہتا، نوع انسانی کی نشو و نما کے لیے کھلا رہتا ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ہے کہ آیت نمبر 47، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کے راستے میں اپنے رزق کو نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھو، تو جو لوگ اس قانون کو نہیں مانتے وہ جماعت مومنین سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کے رزق کا انتظام کریں جنہیں اگر خدا چاہتا تو براہ راست رزق بہم پہنچا دیتا۔ ان سے کہو کہ تم خدا کے نظام ربوبیت کے بارے میں کس قدر کھلی ہوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ یہ نظام ربوبیت جس میں کوئی فرد سامان زیست سے محروم نہیں رہے گا، خدا کے کائناتی قانون کی رفتار سے ہزاروں سال کے بعد متشکل ہوگا، لیکن اگر انسان خدا کا رفیق بن جائے تو یہی نظام دنوں میں قائم ہو سکتا ہے، جیسا کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں ہوا۔ یہی وہ نظام اسلامی معاشرہ تھا جس نے خدا کے اس دعوے کو کہ سورہ الانعام آیت نمبر 152، ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ داری اور تمہاری اولاد کے رزق کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں، عملاً پورا کر کے دکھا دیا۔ ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن نے انسانی زندگی کا جو مقصود یا نصب العین بتایا ہے، یعنی افراد کی ذات کی نشو و نما، وہ ایک انفرادی عمل نہیں، وہ انسانوں کی حیات اجتماعیہ بلکہ خارجی کائنات سب کو محیط ہے، اور اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ اس سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ نہ انسانی ذات کی نشو و نما
انفرادی طور پر ہو سکتی ہے اور نہ نشو و نما یافتہ ذات کی روشنی صرف اس فرد کے سینے تک محدود رہتی ہے۔ اس سے انسانی حیات اجتماعیہ کا ہر گوشہ منور ہو جاتا ہے اور انسانی معاشرہ کی تشکیل صحیح خطوط پر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ خانقاہیت، تصوف کی زندگی اور قرآنی نظریہ اور نظام حیات اس قدر مختلف ہیں۔ اس سے آپ نے اس کا بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ خدا کا جو تصور قرآن نے پیش کیا اور خدا کے ساتھ انسان کا جو تعلق بتایا ہے، اس کی روح سے نہ تو پرستش کا وہ مفہوم باقی رہتا ہے جس میں انسان کسی صاحب قوت ہستی سے ڈر کر اس کے سامنے گڑ گڑائے، یا اسے خوش کرنے کے لیے اس کی مداح و ستائش کے گیت گائے، یا اس کے غصے سے بچنے کے لیے اس کے حضور نذرانے گزارے، اور نہ ہی خدا کے قوانین کی اطاعت کسی مستبد حاکم کے اندھے حکموں کی تعمیل کے مترادف ہوتی ہے۔ اس تصور کی روح سے خدا کی صفات وہ خارجی معیار ہے جس کے مطابق انسان اپنی ذات کی نشو و نما کرتا ہے، اور قوانین و احکام خداوندی وہ عملی طریق ہے جن سے انسانی ذات کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ ان احکام و قوانین کی مثال ڈاکٹر کی ہدایت کی سی ہے، جن کے مطابق وہ مریض کو بعض کام کرنے کی تلقین کرتا ہے اور بعض باتوں سے پرہیز بتاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کی ان ہدایات پر عمل کرنے سے مریض کا اپنا بھلا ہوتا ہے، اس کی ڈاکٹر کی خوشنودی یا ناراضگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد خداوندی ہے، آیت نمبر 7، اگر تم حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرو گے تو اس کا فائدہ تمہاری اپنی ذات کو ہوگا، اور اگر ناہمواریاں پیدا کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہاری ذات کو ہوگا۔ خدا تمہارے اعمال کا محتاج نہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہے، خدا کائنات اور اقوام عالم سے بے نیاز ہے، چونکہ انسانی ذات پر وہی عمل اثر انداز ہو سکتا ہے جسے وہ اپنے اختیار و ارادہ سے بطبیب خاطر سر انجام دے۔ اس لیے کسی فرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسی نہج کو اختیار کرے جو انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے خدا کی طرف سے تجویز ہوئی ہے۔ اختیار و ارادہ ذات پرسنالٹی کی بنیادی خصوصیت ہے، اس لیے اسے سلب کر لینے کے بعد انسان سے کسی بات کو منوانا اسے انسانی سطح سے گرا کر حیوانی سطح پر لے جانا ہے۔ جو طریق یعنی کسی بات کو بجبر منوانا انسانی ذات کو اس کی بنیادی خصوصیت یعنی اختیار و ارادہ سے محروم کر دے، وہ انسانی ذات کی نشو و نما کیا کر سکے گا؟ اس لیے قرآن کا اعلان ہے کہ دین کے ماننے یا نہ ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں ہے، غلط اور صحیح راستے وحی خداوندی کی روح سے واضح ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں ہے، جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ لیکن جب آپ دل کے پورے اطمینان کے ساتھ بطبیب خاطر اپنی باہمی رضا و رغبت سے دین کا تجویز کردہ راستہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کے لیے ان تمام قوانین و ضوابط کا ماننا ضروری ہو جائے گا جسے انسانی ذات کی نشو و نما اور اس معاشرے کے نظم و ضبط کے لیے متعین کیا گیا ہے، جس کے اندر اس کی ذات کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ ذات کی برومندی پابندیوں کے بغیر ناممکن ہے، البتہ یہ پابندیاں کسی غیر کی عائد کردہ نہیں ہوں گی، یہ وہ پابندیاں ہوں گی جنہیں انسان اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے
خود بطبیب خاطر اپنی باہمی رضامندی سے، باہمی رضا و رغبت سے اختیار کرتا ہے۔ اسلام اس طریقے زندگی کا نام ہے جسے انسان اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے بطبیب خاطر یعنی اپنی باہمی رضا و رغبت کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ اس سے صرف اس کی اپنی ذات کی نشو و نما نہیں ہوتی بلکہ کائنات کے حسن میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور انسانی حیات اجتماعیہ کا ہر گوشہ روشن اور تابناک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے نظام ہی میں ممکن ہے جس میں تمام افراد انسانیہ کو سامان زیست زندگی گزارنے کا سامان، اس کی خوراک، ہر چیز اس میں شامل ہوگی، بلا مشقت بہم پہنچتا رہے اور ان کی مضمر صلاحیتوں کی نشو و نما کا پورا انتظام ہو۔ دین یعنی قرآنی نظام زندگی ایک حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ زمان و مکان کے حدود و قیود سے ماورا ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات زمانے کے تقاضوں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعض گوشے خاص طور پر اہمیت حاصل کر کے نمایاں طور پر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اس حقیقت کے دو گوشے بڑی نمایاں حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سامان رسل و رسائل کی وسعت سے پوری دنیا سمٹ کر ایک بستی بن گئی ہے اور انسانی آبادی ایک وحدت سی بنتی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے قرآنی نظام زندگی کی عالمگیریت نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ قرآن نے مخاطب ہی الناس یعنی نوع انسان کو کیا تھا، اس لیے اب اس کے نظام کے مشہود ہونے کے لیے حالات خود بخود سازگار ہو رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہمارا زمانہ عصر معاشیات کہلاتا ہے، اس میں معاشی تقاضوں نے بڑی اہمیت حاصل کر لی ہے، لیکن دنیا کو ابھی تک ایسا معاشی نظام نہیں ملا جس میں انسان کی انفرادیت کا قیام اور احترام بھی باقی رہے اور اس کی بنیادی ضروریات زندگی بھی باعزت طور پر حاصل ہوتی رہیں۔ نظام سرمایہ داری کا دیوالیہ مدت ہوئی، کائنات کی ہر شے میں ہر آن تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ خدا کی ذات ہے جو تغیرات سے ناشنا ہے۔ وہ بڑے اجلال و اکرام کی مالک ہے۔ جوں انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے، اس میں حدود بشری کے اندر صفات خداوندی کی نمود ہوتی جاتی ہے۔ خارجی تغیرات سے غیر متاثر رہنا خدا کی بنیادی صفات میں ہے، اس لیے ایسا انسان بھی خارجی حوادث سے غیر متاثر رہتا ہے۔ وہ اقبال کی آرزو با اضطراب موج سکون کہر بدا کا مظہر بنتا چلا جاتا ہے۔ عام حالات میں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً میں نے رات کو سوتے وقت ارادہ کیا کہ صبح 5 بجے اٹھوں گا، صبح 5 بجے الارم بجا، میں جاگ اٹھا، لیکن باہر کی سردی اور لحاف کے خواب آوری نرمی اور گرمی سے یہ فیصلہ کر لیا آج نہیں کل ضرور صبح سویرے اٹھ بیٹھوں گا اور سیر کو جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا رات کو فیصلہ کر کے سونے والا میں اور صبح کو اس فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والا میں ایک ہی تھا؟ یا مثلاً میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں معاملہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن عین وقت پر میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ وعدہ کرنے والا میں اور ساتھ چھوڑنے والا میں ایک ہی تھا؟ میں کہ اس طرح بدل جانے کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات
بہت کمزور ہے، اس کی نشو و نما نہیں ہوئی۔ نشو و نما یافتہ ذات کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ خارجی حوادث سے متاثر ہو کر اپنے فیصلوں کو بدلتی نہیں۔ جن لوگوں کی ذات میں نشو و نما شروع ہو جائے، یعنی جماعت مومنین، قرآن نے ان کے متعلق کہا ہے کہ جو ایک دفعہ اس حقیقت پر ایمان لے آتے ہیں کہ ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے، تو پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مخالفتوں کے ہجوم ان کے پائے استقلال میں ذرا پر لغزش پیدا نہیں کرتے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور محکم ہو جاتا ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کی یہ پہلی علامت ہے۔ یہی ذات ہے جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست، موت کا احساس بھی اس میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان میں ہر آن ایک نئی میں کا پیدا ہو جانا، یعنی اس کا گھڑی گھڑی بدلتے رہنا، اس کا اپنی ذات کے ساتھ شرک ہے، اور شرک انسانیت کے لیے وجہ تذلیل۔ خدا کی احدیت قل هو اللہ احد کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ ذات تغیر پذیر نہیں۔ قرآن کریم نے صفات خداوندی کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ ان صفات میں سے انہیں چھوڑ کر جو ذات خداوندی ہی کا خاصہ ہو سکتی ہیں، مثلاً هو الاول، وہ ازلی ہے۔ باقی صفات وہ ہیں جن کی نمود انسانی ذات کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان صفات کا بیان خود انسانی ذات کے لزوم و خصائص کا بیان ہے۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اگر تم عقل و فکر سے کام لو تو تمہیں نظر آ جائے کہ اس میں خود تمہارا ہی ذکر ہے۔ یہ صفات متعدد ہیں، لیکن ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں جو ایک اعتبار سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان صفات کو سورہ اخلاص میں، جو یوں تو صرف 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، لیکن ان آیات کو پھیلائیے تو ان میں کائنات ذات کے چاروں گوشے سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ بڑی جامعیت سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، یعنی ذات کی پہلی خصوصیت احدیت ہے۔ احدیت بڑی جامع اصطلاح ہے جس کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تفرید، توحید اور وحدت جامعیت کے تمام رشتے آ جاتے ہیں۔ ذات اول و آخر، ظاہر و باطن ذات ہی ہوتی ہے۔ اس میں کسی اور شے کی آمیزش کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اقبال کے الفاظ میں گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ خودی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رات کو سوتے وقت کچھ اور ہوتی ہے اور صبح کو جاگتے وقت کچھ اور، وعدہ کرتے وقت کچھ اور وعدہ توڑتے وقت کچھ اور، غصے کی حالت میں کچھ اور پشیمانی کے بعد کچھ اور۔ یہ ذات کی وحدت توحید کی علامت نہیں، شرک کی علامت ہے۔ توحید یہ ہے کہ ذات خارجی حوادث یا داخلی جذبات سے متاثر ہو کر بدلتی نہ رہے، وہ اپنے خصوص و لزوم میں ہمیشہ یکساں رہے۔ ذات کی اس خصوصیت کو غیر متبدل اصول یا غیر متغیر قوانین کہتے ہیں۔ قرآن اسے سنت اللہ کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ تو کبھی سنت اللہ میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ انسانی ذات کی اس خصوصیت کو کریکٹر کہا جاتا ہے۔ باردیو کے الفاظ میں ذات کی نمود کریکٹر میں ہوتی ہے۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کہا ہے کہ ظاہر کا حقیقت کے ساتھ منطبق ہونا صداقت کہلاتا ہے۔ انسانی ذات کے ظہور و بطون میں وحدت اس کی زندہ شہادت اور واضح دلیل ہوتی ہے۔
انسانی ذات کی انفرادیت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام ارادوں، فیصلوں اور اعمال و افعال کا ذمہ دار خود آپ ہوں، اس لیے ان کے نتائج و عواقب بھی مجھے ہی برداشت کرنے ہوں گے۔ اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے قانون مکافات عمل کی ساری عمارت اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اس کا بنیادی اصول ہے۔ اس باب میں نہ کسی کی سفارش کسی کے کام آ سکتی ہے، نہ فدیہ، نہ کوئی کسی کا کفارہ بن سکتا ہے، نہ معاوضہ، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے، نہ معاونت۔ ارشاد باری تعالیٰ اسی قانون مکافات کی کار فرمائی کا اعلان ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، انسانی ذات کی انفرادیت کا فطری نتیجہ ہے۔ جب میرے سر درد کو کسی کی سفارش، کفارہ یا فدیہ دور نہیں کر سکتے، تو میرے اعمال کے اثرات کو یہ چیزیں مجھ سے کس طرح الگ کر سکتی ہیں؟ میری جنت اور جہنم انہی کے مطابق مرتب ہوگی، کوئی دوسرا اس میں دخل نہیں دے سکے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، ہم آج آپ کو پاکستان کے شمالی علاقہ جات، خاص کر کاغان،